آئیے ہم اگلے خط کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ خط 17 اکتوبر 1972 کو تحریر کیا گیا۔ سر سید ہال دیوی جی، شاہدہ مسکراتی کھلکھلاتی کوئی 2 بجے کے قریب کیفیٹیریا پہنچی۔ میں لان میں اسی درخت کے نیچے تنہا بیٹھا تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے دور سے نعرہ حیدری بلند کیا، کہنے لگی ساری یونیورسٹی چھان ماری ہے اور آپ یہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جانتی ہو، بدھ نے ایک ایسے ہی درخت تلے نروان کا گیان پایا تھا۔ میری بے چین آتما بھی شانتی کی تلاش میں ہے۔ اس نے مسکراتی آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، گیانی مہاراج اب تپسیا بند کیجئے، میں آپ کے لیے نروان کا سندیسہ لائی ہوں۔ لیکن تمہاری اس داسی نے مجھے جی بھر کر ستایا۔ کہنے لگی خوشی کا پیغام ہے، پہلے منہ میٹھا کرواؤ۔ جب منہ میٹھا ہو چکا تو اس نے عجیب سا منہ بنا کر کیفے والوں کو بد دعائیں دی کہ ہر باسی شے یہاں فروخت کرتے ہیں، سارا ذائقہ ستیہ ناس ہو کر رہ گیا، فوراً جوس پلواؤ۔ جوس سے فارغ ہو کر اس نے اپنی آنکھیں ماتھے پر دھکیلتے ہوئے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور سکون سے بیٹھ گئی۔ 4-5 منٹ گزرے تو میں نے تنگ آ کر کہا، اب کچھ پھوٹو گی بھی؟ بس پھر کیا تھا، اس نے میز پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ بیڑا غرق کر دیا۔ آدھا پیغام اس دخلدار معقولات کے باعث ذہن سے فرار ہو گیا ہے۔ 2 منٹ صبر نہیں ہو سکا۔ توبہ ہے، اتنی بھی بے قراری کیا؟ میں نے کہا تم یہیں بیٹھ کر مفرور پیغام کو تلاش کرو، میں ہاسٹل چلتا ہوں، جب کچھ یاد آ جائے تو وہیں آ کر بتا دینا۔ اس نے جھپٹ کر میری کتابیں چھین لی۔ ادھر بیٹھیے، مجھے کیا آپ دونوں نے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے؟ صاحب کی تلاش میں میرا ایک پیریڈ پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے۔ رات بھر بیگم صاحبہ مجھ غریب کو جگائے رکھتی ہیں، ہر وقت صاحب کی تعریفیں مجھے پڑھنے دیتی ہیں، نہ خود پڑھتی ہیں۔ میں کہتی ہوں مجھے فیل کرانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بی بی مناسب وقت پر خدا تیری گود 1000 بار ہری کرے، اپنا بیان جاری رکھ۔ شاہدہ نے بتایا تم پرسوں کے دن کیمپس سے باہر مجھ سے ملنا چاہتی ہو، لیکن ہوٹل کی بجائے کوئی پرائیویٹ جگہ ہو جہاں سکون سے بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں، اس نے مجھ سے کیا کچھ کہا۔ شاید کہہ رہی تھی میں کل شام تک پروگرام بنا کر تمہیں اطلاع دوں، اور اپنے متعلق بھی کچھ بتا رہی تھی، شاید اشرف کے ساتھ جائے گی یا ہمارے ساتھ چلے گی۔ خیر تم اس سے پوچھ لینا۔ اگر میرے مقدور میں ہوتا تو تمہارے نامہ بر کے ہر لفظ پر میں اسے آب حیات کا پیالہ پیش کرتا جاتا۔ اگر ممکن ہوتا تو اپنی زندگی کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ اگر ہوش میں رہتا تو اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر ہاسٹل تک پہنچا آتا۔ شاہدہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی لے کر آئی، لیکن میں مفلس، اسے دعاؤں کے سوا کچھ نہ دے سکا۔ باہر جانے کے لیے 2 جگہ میسر ہیں، ایک تو شہر میں میرے کزن والا فلیٹ خالی ہے، اور دوسرے ٹھوکر نیاز بیگ میں لزا سینما۔ اس جانب کوئی آتا جاتا بھی نہیں۔ سینما کے مالک شاہ جی اپنے یار ہیں، اپنا کمرہ خاص عطا کریں گے، فلم بھی دیکھتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ گپ شپ بھی چلے گی۔ یوں کرنا تم 1 بجے وحدت روڈ والے موڑ پر پہنچ جانا، میں رکشہ لے کر آؤں گا، پھر وہاں سے جدھر بھی جانا ہوا چلے جائیں گے۔ میری جان، میں پیدل چلا کرتا ہوں، اور حد ہو تو رکشہ پر۔ میرے ساتھ چلو گی تو تمہیں بھی یہی ٹھوکریں کھانا ہوں گی۔ چلنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لینا۔ رات کے 3 بج چکے ہیں، لیکن نیند ہے کہ آنے سے گریز پا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پرسوں کا سورج کہیں 3 صدیوں بعد طلوع ہوگا۔ خدا جانے ان 3 صدیوں میں کیا کچھ ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سیارہ زمین سے آن ٹکرائے، کوئی بیماری ناچاری آن دبوچے۔ مجھے ہر وہم سے خوف آتا ہے، ہر اس خیال سے جو مجھے پرسوں کے دن سے محروم کر سکتا ہے۔ ہاں جب پرسوں آئے گی تم میرے قریب ہوگی، اس لمحے میں قیامت بھی آ جائے تو کم ہے، پھر یہ کائنات رہے نہ رہے مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی، لیکن پرسوں تک مجھے یہ کائنات اسی حالت میں چاہیے، صرف پرسوں تک۔ تمہارا پجاری۔